اے سرداروں کے سردار، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے امیدوار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ کے طلبگار۔ اللہ کی قسم، اے بہتر خلائق، ہمارے دل صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہیں۔ یہ آپ کے سوا کسی کے طالب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ ہوتے تو پھر کوئی شخص ہرگز پیدا نہ کیا جاتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود نہ ہوتے تو یہ مخلوقات پیدا نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توسل اختیار کیا تو کامیاب ہوئے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد بزرگوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے وسیلے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی آگ سرد ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی برکت سے وہ آگ بجھ گئی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو ان کی دعا مقبول ہوئی اور بیماری دور ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ظہور کی خوشخبری لے کر حضرت مسیح علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی مدح و ثنا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبہ بلند کی خبر تھی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اختیار کیے رہے، اور قیامت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے طالب رہیں گے۔ اور حضرت ہود اور یونس علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے زینت پائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے جمال باصفا کا پرتو تھا۔ اے طٰہٰ لقب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر برتری حاصل ہوئی۔ خدا کی قسم، اے یاسین لقب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تو تمام مخلوق میں قسم ہے اسی کی جس نے آر بلند کیا۔ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آئے ہیں وار، اور آپ صلی اللہ علیہ کرم کی ایک نظر ہم پر، خدا را یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک اور نورانی محفل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیے بہت باادب ہو کر، نظر رحمت کا یقین لے کر، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں حاضر رہتے ہیں حضوری کے مکمل احساس کے ساتھ، اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنی دیر ہم حاضر رہیں ہمارا رواں رواں سراپا ادب بن جائے، اور آج ہم ان ساتوں میں کچھ قربت کے لمحات پا لیں، کچھ ایسا کرم ہو جائے تو اپنے آپ کو التجا بن کے، ایک بھکاری بنا کے آقا کے در پہ اپنے آپ کو موجود محسوس کر کے ہم اس محفل میں شریک رہیں۔ آئیے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن حکیم اور ترجمے سے، کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محترم حمائل ارشد صاحب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ما كان محمد
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول ہے اللہ کا، اور مہر سب نبیوں پر، اور ہے اللہ سب چیزوں کو جاننے والا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی بہت سی یاد اور پاکی بولتے رہو اس کی صبح اور شام۔ وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے، تاکہ نکالے تم کو اندھیریوں سے اجالے میں، اور ہے ایمان والوں پر مہربان۔ دعا ان کی جس دن اس سے ملیں گے سلام ہے، اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ثواب عزت کا۔ اے نبی، ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور چمکتا ہوا چراغ، اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے ہے اللہ کی طرف سے بڑی بزرگی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ کبھی ہے لباسی مجاز میں، لباسی مجاز میں کہ میری جبینِ نیاز میں سے آنے لگی صدا کا نماز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہوں تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ آئیے حمد باری تعالی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پیش کریں گی محترمہ مصباح صاحبہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جسے نصیب نہیں حب اہل بیت رسول، جسے نصیب نہیں
حب اہل بیت رسول اسے نصیب کہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب بندگی میں آنکھ سے آنسو نکل پڑے، جب بندگی میں آنکھ سے آنسو نکل پڑے، دل نے سجا کے پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل میں ہو جب عشق خدا کی روشنی، دل میں ہو جب عشق خدا کی روشنی، تبھی زباں پہ سجا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب ہم مدثر عظیمی صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ معجزہ اور اس کی سائنسی تشریح بیان فرمائیں۔ السلام علیکم، صلی اللہ تعالیٰ وعلیکم۔ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تو آج کا ٹاپک ہے معجزہ اور سائنس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات کی گواہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل مشل راہ ہے، دنیاوی زندگی میں بھی، شریعت کے معاملات میں بھی، اور روحانی ارتقاء میں بھی۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور واقعات پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کائنات کے پوشیدہ رازوں کو سمجھ سکیں، علم و شعور کے ذریعے انسانیت کے لیے سکون، بھلائی اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکیں۔ سیرت کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کی عمر میں اپنے چاچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تجارت کے سفر پر شام کے علاقے بصرہ تشریف لے گئے تھے۔ تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے اس نوجوان کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ بحیرہ نے جواب دیا کہ جب تم لوگ اس کھائے سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر جھک رہے تھے، اور کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اس نوجوان کے احترام میں جھکی نہ ہو۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر میں شام کی طرف گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور ایک راہب نستورہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے صرف انبیاء نے قیام فرمایا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ وہی مبارک ہستی ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ اب یہ واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کی اشیاء بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانتی تھیں، لیکن یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی درخت اور پتھر کسی حقیقت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم کائنات کو غور سے دیکھتے ہیں تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ درخت، پتھر اور زمین خاموش اور بے جان ہے، لیکن قرآن کریم ہمیں ایک مختلف حقیقت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء چیپٹر 17، اس کی آیت 44، کہ اس کی باقی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں جو نہیں پڑتی خوبیاں اس کی، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا، بے شک وہ ہے تحمل والا، بخشنے والا۔ تو یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی سطح پر شعور رکھتی ہے، اپنے خالق کی حمد میں مصروف ہے،
آج سائنس جس حقیقت کو آہستہ آہستہ دریافت کر رہی ہے، قرآن نے اس کی طرف 1400 سال پہلے اشارہ کر دیا تھا تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے بھی ہمیں بتا دیا تھا۔ اب روحانی علوم کے مطابق ایک مادی وجود کے اوپر روشنی کے دو غلاف ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں غلافوں میں توانائی یا برقی رو دوڑتی رہتی ہے۔ ایک غلاف میں مثبت توانائی ہوتی ہے، دوسرے میں منفی توانائی ہوتی ہے۔ ویری ٹپیکل جو سائنس کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے، پازیٹیو نیگیٹو چارج۔ ان روشنی کے بہاؤ سے حواس بنتے ہیں۔ حواس کی دو سطح ہوتی ہیں، ایک سطح انسان کی ذہنی حرکت سے متعلق ہوتی ہے، اور دوسری سطح وہ ہوتی ہے جو انسان کی ذہنی حرکت کو کائناتی نظام سے جوڑتی ہے، جو کہ کوانٹم میکینکس کے اسٹوڈنٹس یہ بھی جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو اس پوری جو سائنس کو بایو الیکٹرو میگنیٹزم کہتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ جو یہ ای سی جی، جو یہ الیکٹرو کارڈیوگرام ہوتا ہے دل کی آپ کی جو برقی رو کو جانچنے کا سسٹم، پھر ای جی جو دماغی برقی رو کو جاننے کی جو ایجاد ہوئی ہے، وہ اسی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ اور اس فیلڈ کو بعض اوقات بایو فیلڈ سائنس کہا جاتا ہے۔ اچھا، نستورا اور بہرا جیسے راہبوں نے اسی روحانی مشاہدے کے ذریعے اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر لی تھیں جس کے ذریعے انہیں کچھ مخفی حقائق نظر آنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانیاں پہچان لیں جو آسمانی کتابوں میں آخر نبی کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ اب سب سے انٹرسٹنگ سی بات یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس بھی ہمیں کائنات کی اسی حقیقت کی جھلک دکھلا رہی ہے۔ سائنسی تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ پودے اپنے ماحول کی آوازوں اور ارتعاش یعنی وائبریشن کو محسوس کرتے ہیں۔ جب کیٹرپلر پودوں کو کھاتے ہیں تو پودے ان کے چبانے کی آواز کی ارتعاش کو محسوس کر کے اپنا دفاعی کیمیکل خارج کرتے ہیں۔ جس کے اندر شعور ہوگا وہ یہ ایسا کر سکتا ہے، رائٹ؟ اسی طرح تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب پودوں کو پانی کی کمی ہوتی ہے یا انہیں نقصان پہنچتا ہے تو الٹرا سونک آوازیں خارج کرتے ہیں، جنہیں خاص آلات کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور لوگ ریکارڈ کر کے اس کے اوپر ڈیٹیل پوری وائٹ پیپر ریسرچ پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جدید فزکس نے بھی یہ حیران کن حقائق سامنے رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر آئنسٹائن کے نظریے E=mc² نے ثابت کر دیا کہ مادہ اور توانائی ایک ہی حقیقت کی دو شکلیں ہیں۔ یعنی بعد میں بریٹ ویلر تھیوری 1934 میں اس غالباً اس نے یہ امکان ظاہر کیا کہ خالص روشنی کو مادے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور کوانٹم میکینکس کے مطابق کائنات کی ہر شے میں موج اور ذرہ، پارٹیکل اور ویو دونوں کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں بیک وقت۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہمیں صرف سنانے کے لیے نہیں تھے، وہ دراصل ایک دعوت تھی، اور دعوت ہے آج بھی۔ ایک دعوت تحقیق کی، ایک دعوت غور و فکر کی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان موضوعات کو صرف کہانیوں کی طرح سن لیا اور آگے بڑھ گئے۔ ہم نے ان پر تحقیق نہیں کی، ہم نے ان میں چھپے ہوئے رازوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جن قوموں نے تحقیق کی ہے، جنہوں نے کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ آج علم اور سائنس میں ہم سے بہت آگے نکل گئی ہیں۔ قرآن نے ہمیں بار بار سوچنے، غور کرنے اور تحقیق کرنے کی دعوت دی ہے۔ لہٰذا آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معجزات کو صرف داستانوں کے طور پر نہ سنیں، بلکہ انہیں تحقیق اور علم کی دعوت سمجھیں اور اس کو انڈر دا مائکروسکوپ لے کر آئیں، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو قومیں تحقیق کرتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں، اور جو قومیں کائنات کے راز تلاش کرتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں، اور جو قومیں صرف ماضی کی کہانیاں دہراتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ فرق صاف ظاہر ہے، ہمیں آج کے بساطی دنیا کے بساط میں نظر آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ کائنات کو سمجھو، اس کے رازوں کو تلاش کرو، اور علم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرو، کیونکہ جو قوم تحقیق کو اپنا راستہ بنا لیتی ہے، کامیابی آخرکار اسی کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، یعنی ہر کسی کے لیے ہر کسی کے لیے رحمت ہیں، جو ان پہ تحقیق کرے گا، جو ان کی باتوں کو غور سے دیکھے گا۔ شکریہ۔ صلی اللہ بہت تعالیٰ خوب، علی حبیبہ محمد وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بہت ہی فکر انگیز گفتگو جناب مدثر عظیمی صاحب کی، معجزہ، اس کی سائنسی تشریح، اور پھر ہمارا فرض کیا بنتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تنم فرسودہ جاں پارا سی ہجراں یا رسول اللہ۔ مجھے لگتا ہے یہ ہم سب کے دل کی کیفیت ہے اور دل کی آواز ہے۔ ہم سب ہی
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر میں اداس ہیں، ہماری روح پیاسی ہے، اداس ہے، آنکھیں ترس رہی ہیں، روح بے قرار ہے، تنم فرسودہ جاں پارازی ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارازی اسیاں یا رسول اللہ، جسوِ من گزراری منے مسکین زناداری، منے مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ نہیں اب اور مجھے تاب انتظار نہیں کہ شوق دید میں دھندلا گئی نظر، کہنا بڑا چاہ ہے زیارت دا، بڑی حسرت ہے ویکھن دی، کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ، ستے بھاگ اکھیں تے جگاؤ ڈھولن، پھیرا رحمت والا پاؤ ڈھولن، مکھ عاشقانوں دکھلاؤ ڈھولن، مکھ عاشقانوں دکھلاؤ ڈھولن، مکھ عاشقانوں دکھلاؤ ڈھولن، کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، ہم کو جلوہ اطہر دکھا دیجیے، ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجیے، اج سکھ متراں دی بتھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں۔ بہت ہی دل گداز انداز میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں کہ میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا، کہ جن کے اخلاق شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی انسان میں افضل ترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بلا امتیاز سب بندوں کے لیے عام ہیں، جس طرح سورج اور چاند ساری مخلوق کے لیے عام ہیں۔ آئیے سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں۔ ہم محترمہ اسماء رحمان صاحبہ سے ملتمس ہیں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و استقامت۔ جب ہم تاریخ انسانیت کے اوراق پلٹتے ہیں تو ایک ایسی ہستی سامنے آتی ہے جس کا کردار صداقت کا پیکر، جس کے اخلاق حلم و عفو کا سرچشمہ، اور جس کی ذات سراپے رحمت نظر آتی ہے۔ وہ ہستی جس نے دشمنوں کے لیے بھی خیر خواہی چاہی، کمزوروں کو سہارا دیا، اور جن کی زبان مبارک سے کبھی بھی شکوہ نہیں بلکہ دعا نکلی، وہ جو محبوب خدا سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک نمایاں وصف جو ہر موڑ پر کھڑا نظر آتا ہے وہ ہے صبر اور استقامت، جو دین اسلام کی اشاعت اور کامیابی میں ایک بنیادی عنصر تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں اور صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 127۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ عظمت اخلاق اس وقت ممکن ہے جب انسان کا باطن صبر و استقامت سے لبریز ہو اور تائید ربانی سے جڑا ہوا ہو۔ روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں لکھتے ہیں کہ استقامت دراصل یقین کی پختگی کا نام ہے، اور جس کا یقین کامل ہو جاتا ہے وہ حالات کی سختیوں سے نہیں ٹوٹتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و یقین کامل تھا کہ حق غالب آ کر رہے گا۔ قرآن پاک کی سورہ الحقاف آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اس قرآنی آیات کی روشنی میں
ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसानीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडिशन पोइम में पेज 42 और 43 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र इस्तकामत को निहायत खूबसूरती से बयान किया है। आप तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कायनात में सबसे पहले मेरा नूर बना, इस नूर से अल्लाह ने कायनात की तख्लीक की। इसका मफहूम ये हुआ कि जितने पैगंबर तशरीफ लाए सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का परतौ है। पैगम्बरान इकराम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिशारत दी और आसमानी किताबों में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का तस्करा है। तमाम पैगम्बरान की तालीम ये है, अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं और वही इबादत और परस्तिश के लायक है। इसके अलावा सारे माबूद बातिल हैं। पैगम्बरों ने जिन हालात में जिंदगी गुजारी है और तबलीग में जो अजियतें बर्दाश्त की हैं, या अल्लाह ताला ने उनको जो सब्र और इस्तकामत दिया है, वो सब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मौजूद है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और रसालत में तमाम पैगंबरों की शान नजर आती है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात की हर मखलूक के लिए रहमतुल आलमीन है, इसी तरह अंबिया इकराम के लिए भी रहमत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत नूह की तरह लोगों के लिए खुफिया और एलानिया, खलबत और जलवत में, गुजरगाहों, पहाड़ों और मैदानों में वादानियत की तबलीग फरमाई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम की तरह नाफरमान कौम से अलहदगी इख्तियार की और हिजरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की शब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह दुश्मनों के नगरगा में से बाहिफाजत निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अयूब अंसारी की तरह सब्र और शुक्र के साथ घाटी में 3 साल गुजारे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत यूनुस की तरह 3 दिन गार सौर में रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा की तरह, जिन्होंने बनी इसराइल को फिरौन मिस्र की गुलामी से आजाद कराया था, शुमाली अरब को शाही कस्तंतनिया और मशरकी अरब को कसरा और ईरान के हल्का से हजरत सुलेमान की तरह से निजात दिलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुलेमान की तरह मदीने में खुदा का घर बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत यूसुफ की तरह अपने एजा रसा भाइयों के लिए नजद से गला भिजवाया और आखिर में फतह मक्का के दिन इन पर एहसान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मसीह की तरह झुटलाए और सताए गए, लेकिन आपने सब्र और शुक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत याहिया की तरह बेआबानों, करियों, बस्तियों और शहरों में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी रहमतुल्लाह अलैह की इस तहरीर से ये वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा सब्र, इस्तकामत और रहमत का वो आफ्ताब है जिसकी रोशनी में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के औसाफ अपनी तकमील को पहुंचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र इस्तरारी नहीं बल्कि इख्तियारी था और आपका इस्तकलाल और इस्तकामत वक्ती नहीं, दायमी था। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सरापा रहमत बनकर जलवा अफरोज हुई। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, सूरह अंबिया आयत नंबर 107। फतह मक्का के दिन आम माफी का ऐलान इसी सब्र और रहमत का आला मजहर था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकिल्लाह खैर। माशाल्लाह, हर एक पैगंबर नेहा है उसमें, हुजूम पैगंबरां है उसमें। वो जिस तरफ है खुदा उधर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया अस्मा रहमान साहिबा। हुजूर खुद को गुलामी में देने आया हूँ। हुजूर आपसे इतना ही कहने आया हूँ। हुजूर दिल नहीं लगता है दुनिया में। हुजूर आपकी सोहबत में रहने आया हूँ। हुजूर
دیکھ لیں ایک بار چشم رحمت سے، حضور دیکھ لیں ایک بار چشم رحمت سے، حضور دیکھ لیں ایک بار چشم رحمت سے، حضور دل کو نگاہوں سے دھونے آیا ہوں، حضور خواب سے محروم ہیں میری آنکھیں، حضور آپ کے قدموں میں سونے آیا ہوں، حضور مجھ فقیر کو دعائیں دیں، حضور خاک سے اکسیر ہونے آیا ہوں، حضور دیکھ لیں ایک بار چشم رحمت سے، حضور دل کو نگاہوں سے دھونے آیا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے محترم محمد حمزہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، سر بھی خاک بھی نم، شرم سے پانی پانی، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، ڈھیروں عصیاں ہیں گناہ گاروں کے سردار کے پاس،
ڈھیروں عصیاں ہے گناہ گاروں کے سردار کے پاس، اپنا غم میں نم اور رقت قلبی دیجیے، ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، استقامت اسے ایمان پہ عطا کر دیجیے، ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، آپ سے آپ ہی کا ہے یہ سوالی آقا، آپ سے آپ ہی کا ہے یہ سوالی آقا، ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس، ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس۔ جزاک اللہ خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب آپ کے مانگتے ہیں، ہم سب آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، آپ کو آپ کے اہل بیت کا واسطہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ آپ کو حسنین کریمین کا واسطہ، آپ کو جناب امام حسن کا واسطہ جن کا آج جشن ولادت ہے، ان کے جشن ولادت کی خوشی میں ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آئیے اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں جناب سید حسن علی شاہ صاحب سے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک زمانے میں شام کے گورنر کے پاس ایک سوال آیا کہ یہ بتایا جائے کہ دنیا کی سب سے طاقتور اور زور آور چیز کیا ہے۔ تو گورنر صاحب کافی دیر سوچتے رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کا جواب روئے زمین پر صرف ایک ہستی دے سکتے ہیں، اور وہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔
تو انہوں نے ایک ہرکارے کو روانہ کیا مدینہ منورہ، اور وہ ہرکارہ سوال لے کر آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہاں جناب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی تشریف رکھتے تھے۔ تو جب وہ سوال پیش کیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ اتنا آسان سوال ہے کہ اس کا جواب تو یہ بچے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس سرکارے نے سوال جناب امام حسن علیہ السلام سے افضل مراتب، کیونکہ آپ بڑے تھے، تو آپ سے وہ سوال پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے زور آور طاقتور شے لوہا ہے، لیکن لوہے کو نا آگ پگھلا دیتی ہے، تو آگ لوہے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسی آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، تو پانی آگ سے زیادہ طاقتور ہوا۔ اسی پانی کو ہوا اڑائے اڑائے پھرتی ہے، تو ہوا پانی سے زیادہ طاقتور ہوئی۔ اس ہوا کو دو فرشتے اپنے حکم سے لے کر چلتے ہیں، تو وہ دو فرشتے زیادہ طاقتور ہوئے، اور ان دو فرشتوں پر جبریل امین علیہ السلام معمور ہیں، جن کے پاس امر ربی ہے، اور وہ اس کے تحت جو ہے اللہ کے حکم کے تحت ان دو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ امر ربی جو ہے، الرب کا امر، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ امر رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام صاحب امر ہیں، جو بات فرما دیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن سبق کیا ملتا ہے کہ اگر ہم آپ کی ظاہری زندگی کو دیکھیں تو کہیں اپنے تصرف کو استعمال نہیں کیا، کتنی سخت زندگی گزاری ہے، پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، تخت و تاراج کو پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھا ہے، اور امت کی خاطر خلافت سے دستبردار ہوئے، اور سائل کو سوال کرنے کی اس تکلیف سے بچاتے ہیں۔ کوئی شخص آ کر آپ کو برا بھلا کہتا ہے، جسارت کرتا ہے، تو اس کو کھانے کا پوچھتے ہیں، اور زار زار روتے ہیں کہ میں اس کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنے کا حق تھا۔ تو زندگی آپ نے کہیں پر اپنا تصرف استعمال نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے جذبات کا لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ ایک صاحب کم سنی کی عمر میں، وہ وضو میں کوئی غلطی ان سے ہو گئی، وہ رکن رہ گیا، تو آپ نے، کہ ان کو محسوس نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ میں وضو کرتا ہوں، تو آپ دیکھیے گا کہ مجھ سے کوئی چیز مس تو نہیں ہو رہی رکن میں، تاکہ ان کو محسوس بھی نہ ہو اور ان کو پتہ بھی چل جائے کہ ان سے وضو میں کہاں غلطی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یا میں ہم اس پہ صرف واہ واہ کریں نا، ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پیغام سے جڑیں، آپ کے ساتھ جڑیں، اور اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ گراؤنڈڈ ہو جائیں۔ ہمیں تو کوئی ایک چیز مل جائے نا، تو ہمارے تو پاؤں نہیں زمین پہ ٹکتے۔ ہمارا وہ انسانوں والا رویہ ہے جو قرآن پاک میں ذکر ہے نا، سورہ زمر کی آیت 8 میں، کہ اس کو کچھ عطا کر دیں تو پھر یہ مصیبت میں ہمیں پکارتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک میں دائمی قیام نصیب فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آمین۔ بہت شکریہ سید حسن علی شاہ صاحب۔ بے شک بنی ہے دنیا انہی پانچ کی طفیل، بے شک بنی ہے دنیا انہی پانچ کے طفیل، شبیر، فاطمہ، محمد، علی، حسن، مصطفیٰ کا آئینہ مولا حسن، بازوئے شیر خدا مولا حسن، آج ہے جشن ولادت آپ کا، آج ہے خوش کبریا مولا حسن، آسمان فاطمہ کے دو ہیں چاند، ایک حسین اور دوسرے مولا حسن۔ آئیے جناب مولا حسن علیہ السلام کی شان اقدس میں منقبت سنتے ہیں۔ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ عائدہ عظیمی صاحبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا حسن وسيدنا حسين وسيدتنا زينب وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خوش ہیں فاطمہ و مرتضیٰ، آ گئے حسن، آ گئے حسن، مرحبا یا حسن مرحبا، مرحبا یا حسن مرحبا۔ خوش ہیں فاطمہ و مرتضیٰ، آ گئے حسن، آ گئے حسن، دوستو دوستو دوستو، دوستو ہے روز عید کا، آ گئے حسن، آ گئے حسن۔ فاطمہ سے دو جہاں کا راج مانگ لو، مانگنا ہے جو بھی تم کو آج مانگ لو، مانگنا ہے جو بھی تم کو آج مانگ لو، جوش میں ہے رحمت خدا، آ گئے حسن، آ گئے حسن، مرحبا یا حسن مرحبا۔ حجرہ بطول رشک طور ہو گیا، نازل آسماں سے سبز نور ہو گیا، نازل آسماں سے سبز نور ہو گیا۔ پڑھ چکی جو ظہر فاطمہ، آ گئے حسن، آ گئے حسن، مرحبا یا حسن مرحبا۔ تانا اب تری کا جو نبی کو دیتے تھے، آئے ہیں وہ سب حسن کی دید کے لیے، آئے ہیں وہ سب حسن کی دید کے لیے، کہہ رہے ہیں ان سے مصطفیٰ، آ گئے حسن، آ گئے حسن، مرحبا یا حسن مرحبا۔ جانے کس خیال میں فرشتے کھو گئے، فاطمہ کے گھر میں دو رسول ہو گئے، فاطمہ کے گھر میں دو رسول ہو گئے، بن کے خود شبیہ مصطفیٰ، آ گئے حسن، آ گئے حسن، مرحبا یا حسن مرحبا۔ شان مجتبی پہ خود دلیل ہو گیا، سجدہ رسول جب طویل ہو گیا، سجدہ رسول جب طویل ہو گیا، ساتھیوں نے خود سمجھ لیا، آ گئے حسن، آ گئے حسن، مرحبا یا حسن مرحبا۔ وقت ہو گیا فقیر شام کا تمام، آ گیا ہے آج میرا دوسرا امام، آ گیا ہے آج میرا
دوسرا امام ہوگا اب قلم سے فیصلہ آ گئے حسن آ گئے حسن مرحبا یا حسن مرحبا مرحبا یا حسن مرحبا مرحبا یا کریم اہل بیت صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، دل خوش کر دیا آپ نے۔ آئیے اب ہم محترم ہمارے لرشد تنویر افضل صاحب اور محمد حمزہ صاحب سے درخواست کریں کہ وہ ہم سب کی جانب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کے لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در مولا یہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، یہ پڑھیں سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، تم پر اترائے ہوئے ہیں، تم پر اترائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔
علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے خدا کے لاڈلے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ آئیے اب سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ محترم اشتیاق احمد صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ دعا کروائیں۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب۔ یا الہ العالمین، یا اللہ عز و جل، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجائی، ذکر خیر کیا، اللہ اسے اپنی پیاری پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین، اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اقدس میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، آپ کے ازواج مطہرات، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص حاضرین مجلس کے جتنے اقربا اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اس پاکیزہ محفل کا ثواب خصوصاً بالخصوص بڑی بی بی پاک اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اس کا ثواب سیدہ کائنات بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اور خصوصاً بالخصوص امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو ان کے دسترخوان سے فیض یاب فرما۔ یا الہ العالمین، اس محفل کے صدقے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب، ان کا عرفان، ان کی محبت نصیب فرما۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کا قرب، ان کا عرفان نصیب فرما۔
یا الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس محفل کے صدقے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو کسی بھی مصیبت میں ہے سب کی مصیبتوں کو دور فرما، سب کی جائز دلی حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے رحمت کے خزانوں سے بن مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہ جو بھائی احباب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہ کوششیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یہ اپنا ٹائم نکال کے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی سب کی دلی جائز دعائیں قبول اور منظور فرما۔ اسی طرح مرتے دم تک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کے گھروں میں خیر فرما، برکتیں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ جناب اشتیاق احمد صاحب اور تمام حاضرین کرام، آپ سب کی بھی اس باادب حاضری کا، شرکت کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم پنجتن پاک ہم سب کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائیو سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔